بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل احسن لودھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جنگ موتا کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، اسی میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے سرحدی شہر بصرہ کے حاکم شرحبیل بن عمرو کے پاس بھیجا۔ شرحبیل نے تمام سفارتی اور اخلاقی ضابطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دربار رسالت کے سفیر کو شہید کر دیا۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے بڑا صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک شام کی طرف لشکر کشی سے گریز کیا تھا، مگر اب خود ریاست مدینہ کی ساکھ کا معاملہ پیش آ گیا تھا۔ اگر اس معاملے کو سرسری لیا جاتا تو کوئی بعید نہ تھا کہ رومی مدینہ کی طرف بڑھنے میں کوئی دیر لگاتے۔ بس اب دینی حمیت کے ساتھ ساتھ حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آگے بڑھ کر دشمن پر ضرب لگائی جائے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں 3000 مہاجرین و انصار کا لشکر مرتب فرما کر اسے شام کی طرف روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر امیر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت سنبھالیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے۔ وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہے اپنا امیر بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ مجاہدین تقریباً 1100 کلومیٹر کا دشوار گزار سفر کر کے رومیوں کی سرحدوں میں داخل ہو گئے۔ یہاں ان کو معلوم ہوا کہ 1 لاکھ رومی ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور لخم و جذام اور دوسرے عیسائی عربوں کی فوجیں بھی ان سے جا ملی ہیں، اور ان کی تعداد بھی لگ بھگ 1 لاکھ ہے۔ مسلمانوں نے 2 دن معان کے مقام پر مشورہ کرتے ہوئے گزارے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ روانہ ہوتے وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج ایک دم سامنے آ جائے گی۔ ایک طرف 2 لاکھ لشکر جرار تھے اور دوسری طرف 3000 غازیان اسلام۔ اسلامی لشکر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی طرف سے پہلی لڑائی لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کی پہلی لڑائی بھی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ سرحد کے قریب اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، لیکن قابل تذکر لڑائیوں میں سے یہ پہلی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے ملک شام کی حدود میں لڑی۔ مسلمانوں کے امیر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ہاتھ میں لیے ہوئے لشکر کے سامنے سب سے آگے تھے۔ زید بن حارث لڑتے لڑتے اور کفار کو قتل کرتے ہوئے بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ کفار نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسی لمحے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھال لیا اور اپنی فوج کو ہمت دلا کر نئے زور شور سے دشمن کا مقابلہ شروع کیا۔ آخر رومیوں نے انہیں بھی گھیر لیا۔ وہ فرار کے وسوسے سے بچنے کے لیے اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے کود گئے، ساتھ ہی گھوڑے کی انگلی ٹانگیں کاٹ دیں تاکہ کوئی رومی اس پر سواری نہ کر سکے۔ وہ دائیں ہاتھ سے پرچم تھامے بائیں ہاتھ سے لڑتے رہے۔ دایاں بازو کٹ گیا تو انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا تو انہوں نے پرچم کو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے سینے سے چمٹا لیا۔ دشمن ان پر پہ در پہ حملہ کرتا رہا۔ آخر تلوار اور نیزوں کے 90 زخم کھا کر وہ گر پڑے۔ یہ سب زخم سینے اور بازوؤں پر تھے، ایک زخم بھی پشت پر نہیں تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھال لی اور فوج کو لڑانے لگے۔ جب دشمنوں کا دباؤ زیادہ بڑھا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترے اور پہلی صف میں جا کر بڑی بے جگری سے دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ آخر ایک دشمن نے نیزے کا ایسا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا۔ آپ مسلمانوں اور رومیوں کی صفوں کے بیچ میں گر پڑے اور ساتھ ہی پکار کر کہا، مسلمانوں اپنے بھائی کی لاش کو بچا لینا۔ مسلمانوں نے فوراً رومیوں پر دھاوا بول کر انہیں پیچھے دھکیل دیا اور ان کی لاش اٹھا لائے۔
ان کے گرتے ہی اسلامی پرچم ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا تھا۔ مسلمانوں نے انہی کی قیادت میں لڑنا چاہا، مگر اس وقت کسی غیر معمولی قائد کی ضرورت تھی جو اپنی شجاعت اور تدبیر اور حکمت عملی سے پوری اسلامی فوج کو دشمن کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا سکے۔ اس لیے ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم دے دیا اور بولے، آپ جنگوں کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ باقی سب نے بھی تائید کی اور یوں مکہ کے مایہ ناز جنرل کو پہلی بار مدینہ کی فوج کی قیادت کا موقع ملا۔ ابھی تک میدان جنگ میں رومی غالب اور مسلمان مغلوب نظر آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں آیا تو انہوں نے مسلمانوں کو للکار کر لڑائی پر آمادہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اگلے صفوں کو پیچھے بھیج دیا اور پچھلی صفوں کو آگے لے آئے۔ دائیں بازو کو بائیں طرف اور بائیں بازو کو دائیں جانب تعینات کر دیا۔ جگہ تبدیل کرنے سے ایک طرف تو دشوار مقامات پر تازہ دم سپاہیوں کو کھڑے ہونے کا موقع ملا اور دوسری طرف اس نقل و حرکت سے رومیوں پر ایک نفسیاتی رعب طاری ہو گیا۔ اب جو جنگ چھڑی تو مسلمان بڑی پامردی سے لڑے اور انہوں نے دشمنوں کو غیر معمولی جانی نقصان پہنچایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود اس جوش و خروش سے تلوار چلائی کہ یک کے بعد دیگرے ان کی 9 تلواریں ضربات کی شدت کے باعث ٹوٹ گئیں۔ آخر میں انہوں نے چوڑے پلے والی یمنی تلوار استعمال کی جو ناکارہ ہونے سے محفوظ رہی۔ رات کے تاریکی چھانے پر دونوں فوجوں نے لڑائی روک دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران مسلمانوں کی کچھ ٹولیوں کو لشکر سے دور بھیج دیا جو صبح کے وقت بہت بلند آواز سے تکبیر کے نعرے لگاتی ہوئی لشکر میں شامل ہوئی۔ اس سے رومیوں کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو کمک مل رہی ہے، اس لیے انہوں نے جنگ جاری رکھنا نقصان دہ سمجھا اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ انہوں نے فوراً مدینے کی طرف کوچ کیا۔ رومی اس خدشے میں مبتلا رہے کہ یہ مسلمانوں کی جنگی چال ہے اور وہ انہیں تعاقب پر اکسا کر سیرہ عرب کے رستوں میں پھنسانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے پیچھا کرنے کی کوشش نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑائی کی ساری اطلاعات دی جا رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنم آنکھوں سے صحابہ کو حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں دیں اور فرمایا، اب لشکر کا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا ہے جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کی تلوار کہا جانے لگا۔ اگرچہ اس لڑائی میں رومیوں کو فیصلہ کن شکست نہیں ہوئی تھی، بلکہ مسلمان ان کو پسپا کر کے مصلحتاً واپس چلے آئے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح سے تعبیر کیا، کیونکہ 60-70 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں اتنی ثابت قدمی سے لڑنا اور آخر میں اسے پیچھے ہٹا کر تعاقب سے باز رہنے پر مجبور کر دینا کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس جنگ نے انہیں بڑی سی بڑی فوج سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کرنے کے علاوہ رومیوں کی جنگی تربیات کو سمجھنے کا بہترین موقع دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنگ موت لڑنے والے مجاہدین مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور کچھ مسلمانوں نے انہیں میدان سے بھاگ آنے والے کا طعنہ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی اور اپنے غازیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، تم بھاگنے والے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو تاریخ پر مبنی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔